درود شریف کے ہم خود بھی عادی بنیں، اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو، سب کو عادی بنائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ایسی مناسبت قائم کریں، ایسی مناسبت قائم کریں کہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر، آپ کا درود پڑھے بغیر، آپ کی سنت، ہر سنت کو اپنائے بغیر ہمیں چین ہی نہ آئے۔ ایسی اپنے نبی سے ہم مناسبت پیدا کریں، جہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہم سے چھوٹے، ہم بے چین ہو جائیں، یار حضور اس رنگ میں اور میں اس رنگ میں، یہ کیا؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا ضمیر ہمیں ملامت کرے، اس موقع پہ حضور نے یوں کیا اور تو یوں کر رہا ہے، حضور کو یہ چیز ناپسند تھی اور تم نے اس کو اپنایا ہوا ہے، حضور کو یہ بات پسند تھی اور تم اس کو چھوڑ رہے ہو۔ اتنی مناسبت ہو نبی پاک علیہ السلام سے، جیسے کسی ختم بخاری کے جلسے میں جہاں سارے ہی پگڑیوں والے، سارے ہی کرتے شلوار والے ہوں، وہاں کوئی داڑھی منڈا پینٹ شرٹ پہن کے آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کتنا اوپرا اوپرا محسوس کرتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں ہمیشہ اپنا آپ اوپرا لگے کسی بھی سنت کو چھوڑتے ہو، اتنی ہمیں اپنے نبی سے مناسبت ہو، ہر بات میں ہمیں یہ خواہش ہو، یار اس کے بارے میں میرے نبی کی کیا سنت ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں لائے ہیں، یہاں پہ یہ ساری باتیں قابو میں لانا آسان ہے، اس کی کوشش کریں، کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہ کریں، اور ہر وقت اللہ کی یاد میں، حضور کی یاد میں۔ ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہزاروں کلومیٹر حضور سے دور ہوتے ہیں، اور ابھی صرف 450 کلومیٹر، کتنے قریب ہیں اس وقت ہم حضور۔ پیر کے دن یہاں سے جائیں گے تو بس حضور کے پاس ہی چلے جائیں گے، حضور چند میٹروں کے فاصلے پہ ہوں گے ہم سے۔ جب کوئی زائر جاتا ہے روضہ اقدس پہ تو وہ حضور سے کتنا دور ہوتا ہے؟ چند میٹروں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ کتنی خوش قسمتی ہے یہ۔ تو کوشش کریں اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اور دنیا داری سے بچیں۔ دنیا داری سے مراد دنیا کی طرف میلان سے بچیں۔ جو دنیا کی طرف مائل ہے وہ دنیا دار ہے، چاہے اس نے جبہ پہنا ہوا ہے، چاہے اس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، چاہے اس کی جیب خالی ہے، لیکن اگر اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ دنیا دار ہے۔ اور جس کا دل دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتا، چاہے وہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دنیا دار نہیں، وہ اللہ والا ہے۔ یہ تصوف کی محنت کا منتہا یہ ہے کہ دل سے دنیا کی طرف میلان ختم ہو جائے، مائل ہی نہ ہو، نہ عورت کی طرف مائل ہو، نہ کپڑوں کی طرف مائل ہو، نہ گاڑی کی طرف مائل ہو، نہ خوبصورت چہروں کی طرف مائل ہو، نہ پیسے کی طرف مائل ہو، نہ مالدار بننے کا اس کے اندر میں شوق ہو، نہ معزز بننے کا شوق ہو، نہ مشہور ہونے کا شوق ہو، کسی چیز کی طرف دل مائل نہ ہو۔ دل مائل ہو صرف اس بات کی طرف کہ اللہ راضی ہو جائے، حضور راضی ہو جائے، دوزخ سے نجات مل جائے، جنت میں داخلہ مل جائے، موت کی سختی آسان ہو جائے، قبر میں آسانی ہو، قیامت میں آسانی ہو۔ ہر وقت دل کا میلان اور رجحان اور خیال یہ ہونا چاہیے۔ اس کی ہم یہاں مشق کریں۔ اور حرمین شریفین کا سفر ہمیشہ آزمائش رہا ہے، اس لیے کہ حرمین شریفین کا جو سفر ہے نا، وہ ہے عشق کا سفر۔ کس کا سفر ہے؟ عشق۔ اور عشق میں آزمائش ضرور آتی ہے، عاشق آزمایا جاتا ہے، بغیر آزمائے کوئی عاشق عاشق نہیں بنتا۔ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، یعنی جیسے ہاتھ پاؤں کٹ گئے۔ تو عشق اور آزمائش یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں، جہاں عشق ہوگا وہاں آزمائش ہوگی۔
عشق ہو آزمائش نہ ہو، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ سورج ہوگا تو روشنی ہوگی، نہیں ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی۔ عشق ہوگا تو آزمائش ہوگی۔ آپ علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا مجھے آپ سے بہت محبت ہے، فرمایا اچھا دیکھ لو۔ کہا جی سچ کہہ رہا ہوں، بہت محبت ہے آپ سے۔ فرمایا نہیں سوچ کے کہو۔ کہا جی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ فرمایا پھر تیار ہو جاؤ آزمائشوں کے لیے۔ تو عشق ہے آزمائش، یہ سفر ہے عشق کا، اس میں آزمائش آتی ہے۔ پہلے آزمائش ہوتی تھی پیاس کی، بھوک کی، دھوپ کی، گرمی کی شدت کی، لمبے سفروں کی، تھکاوٹ کی، یہ آزمائش ہوتی تھی۔ لوگ آتے تھے گدھوں پہ، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، خچروں پہ آتے تھے، بحری جہازوں میں آتے تھے، ایک مہینہ لگتا تھا، اور پورا مہینہ الٹیاں کرتے تھے، پورا مہینہ چکروں میں گزرتا تھا۔ چکر اور الٹی کی جو کیفیت ہے نا، یہ اتنی بری ہوتی ہے کہ ہم کئی دفعہ مری گئے نا، یا کبھی شانگلہ گئے تو وہاں کی جو پہاڑیاں ہیں وہ یوں زگزیگ ہیں، جو راستے ہیں اس کے، تو وہ وہاں کی گاڑیوں والے تو ایسے دھواں دھار چلاتے ہیں، تو اس میں پھر وہ متلی شروع ہو جاتی ہے، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یقین جانیے 2 منٹ بھی آدمی سے برداشت نہیں ہوتا، وہ بس روکو یار، بس روکو، بس مجھے اتار دو یہاں پہ، طبیعت خراب ہو رہی ہے بہت زیادہ، رنگ پیلا ہو جاتا ہے، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، الٹی نکلتی ہے، پھر کہیں جا کے انسان سکون پکڑتا ہے۔ 1 مہینے تک یہ حالت رہتی تھی، سارا دن ساری رات، اتنا مشکل سفر ہوتا تھا۔ تو راستے کی مشکلات ہوتی تھیں پہلے زمانے میں، راستے کی مشکلات، یہ عشق کا سفر ہے نا، تو آزمائش تھی لیکن اس کا تعلق راستے سے تھا۔ اب راستے ہو گئے آسان، 3 گھنٹے میں بیٹھو سیدھے یہاں۔ اب یہاں کی مشکلات، کیا مشکلات ہیں؟ بے پردہ عورتیں میک اپ کر کے، پرفیوم لگا کے آپ کے دائیں بائیں پھر رہی ہیں۔ حرم سے لے کے ہوٹل تک آپ آئیں، چاروں طرف سامان پھیلا ہوا ہے، ہر دکان میں گھسنے کو دل کرتا ہے، لیکن نگاہیں زمین پہ گاڑ کے آپ یوں دل میں کہے جا رہے ہیں یا اللہ میں تجھے چاہتا ہوں، بس مجھے یہ ساز و سامان نہیں چاہیے، میں کیا چاہتا ہوں؟ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اے میرے نبی ہرگز آنکھ بھر کے نہ دیکھنا دنیا کے ساز و سامان۔ اب یہ آزمائش ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آزمائش آسان تھی، یہ مشکل ہے، چونکہ اللہ کے لیے پیاس برداشت کرنا، بھوک برداشت کرنا، لمبے سفر کرنا یہ آسان ہے، لیکن اللہ کے لیے عورتوں کے بیچ میں چلتے پھرتے نگاہوں کو بچانا اور دنیا کے پھیلے ہوئے سامانوں میں سے اپنے دل کو دنیا کی طرف مائل ہونے سے بچانا یہ مشکل ہے۔ یہاں اللہ بھول جاتا ہے، اور وہاں جب آدمی لمبے سفر کرتا ہے، ہم پیدل جماعتوں میں چلیں نا، ہم تو اللہ بہت یاد آتا ہے، اس میں اتنا اللہ سے تعلق بنتا ہے کچھ نہ کچھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے برے حالات سے بھی اور اچھے حالات سے بھی۔ اچھے حالات کا تذکرہ اللہ نے بعد میں کیا ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے 2 سوالوں سے، کبھی اچھے حالات، برے حالات بھیجیں، کبھی اچھے۔ امتحانوں میں مشکل سوال آدمی کس وقت حل کرتا ہے؟ ہاں بھائی، آخر میں، اس لیے کہ پہلے اگر مشکل لے لیا تو سارا ٹائم تو اسی میں لگ جائے گا، تو جو آتے ہیں وہ بھی رہ جائیں گے، پیپر خالی رہ جائے گا، ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں برے حالات سے بھی آزماتے ہیں، اچھے حالات سے بھی آزماتے ہیں، اور فتنتاً کو اللہ نے ذکر کیا ہے خیر کے ساتھ، شر کے ساتھ نہیں، کیونکہ شر کے ذریعے سے، برے حالات کے ذریعے سے، تنگیوں کے ذریعے، تکلیفوں کے ذریعے انسان اکثر اللہ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جب فراوانی ہو، پیسہ ہو، مال ہو، اور پھر انسان کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جو کچھ یہاں ماحول بنا ہوا ہے نا، یہ ہے آزمائش، عاشق کی آزمائش ہے بھائی۔ اس آزمائش میں ہمیں پاس ہونا ہے اور ثبوت دینا ہے کہ ہم مصنوعی عاشق نہیں ہیں، ہم سچے عاشق ہیں۔ اور اگر ہم ان فتنوں میں مبتلا ہو گئے اور ہم یہاں سے متاثر ہو گئے تو پھر ہم عشق کے پرچے میں
کیا ہو گئے؟ فیل ہو گئے۔ تو عشق کے پرچے میں پاس ہوں گے فیل ہوں گے؟ کیسے پاس ہوں گے؟ جب اس آزمائش سے ایسے گزر جائیں گے کہ ہمارا بال بھی بیکا نہ ہو اور دل اللہ کی طرف مائل رہے، حضور کی طرف مائل رہے۔ یا اللہ یہ بلڈنگیں، یہ اتنی لمبی لمبی عمارتیں، یہ کھڑی مٹی ہے، وہ پڑی مٹی ہے، یہ کھڑی مٹی ہے، سب مٹی ہے، مجھے تو چاہیے، مجھے تو تیرے حبیب چاہیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟